16ویں پارے کے 15ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورہ طٰہٰ کا یہ 6واں رکوع ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ فَقُلْ، پس اے محبوب آپ فرمائیے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب اسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر میرا رب اس زمین کو چٹیل میدان کر کے ہموار کر دے گا، زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ لا تغوا فیہا عوجا ولا امتا، تم اس زمین میں اونچ نیچ نہ دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن یہ لوگ بلانے والے پکارنے والے کے پیچھے بھاگیں گے۔ کل بروز قیامت جب لوگ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ یعنی قبروں سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے اور سور کی آواز پر دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی لوگ پیروی کریں گے اور ان کی پکار پر جمع ہوں گے۔ لا عوج لہ، کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ عوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکے گا، سب رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، فرمایا اس وقت رحمان عز و جل کے خوف سے آوازیں کانپ رہی ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، بس تم صرف ہمسا کو سنو گے۔ ہمسا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہونٹ ہلیں گے لیکن ہونٹوں کی جنبش اور حرکت سے آواز پیدا نہیں ہوگی۔ سمجھانے کے لیے ہے، جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکتی، تو قیامت کے خوف کا کیا عالم ہوگا کہ اگر کسی نے بڑی جرت کر کے ہونٹ بھی ہلا بھی لیے تو آواز نہ نکل سکے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس قیامت کے دن کوئی شفاعت نفع نہ دے گی۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب نے ان سے یہ کہا کہ شفاعت کا تو انکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، کئی آیتیں ہیں، مثلا اس آیت کریمہ کو لے لیجیے، لا تنفع الشفاعۃ، کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حافظ شفاعت کرے گا، شہید کرے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ اس آیت کریمہ کا جو حوالہ دیا اس نے آدھی پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، قرآن کا مفہوم بدلنا یہ کفر ہے، کفر۔ قرآن کا مفہوم جان بوجھ کر بدلنا یہ کفر ہے۔ آگے تو پڑھیں، الا، مگر وہی شفاعت کر سکے گا من اذن لہ الرحمن، جسے اللہ تعالی اجازت دے گا، وہ رضی لہ قولا، اور جس کی باتوں سے اللہ راضی ہوگا۔ تو بتائیے حضور سے اللہ تعالی راضی کیا نہیں ہے؟ وہ تو محبوب ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، جسے اللہ اذن دے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالی آگے کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ کے علم کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالی جسے چاہے اسے علم عطا فرمائے، لیکن کوئی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔
انبیاء علیہ السلام، فرشتوں، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے خزانے عطا فرمائے، لیکن اللہ کے علم میں اور ان کے علم میں برابری نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، بندوں کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، بندوں کو علم ملا جب سے ملا اس وقت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا علم کے خزانے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن چہرے جھک پڑیں گے اللہ رب العالمین کے لیے جو حی ہے، قیوم ہے۔ حی کے معنی ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم کے معنی سب کو زندگی دینے والا وہی ہے۔ وقد خواب، اور بے شک ناکام ہوا، من حمل ظلما، وہ شخص جس نے ظلم کو اٹھایا یعنی گناہ کیے، کل بروز قیامت وہ ناکام ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے اچھے عمل کیے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہے یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو وہ کسی ظلم اور نقصان سے نہیں ڈرے گا، یعنی کل بروز قیامت اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے، میری حق تلفی نہ ہوگی، میں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ مجھے دیا جائے گا۔ دونوں راہیں سامنے ہیں، قیامت کا منظر بھی ذکر کیا گیا۔ اب عقل مند دانا ایسی تیاری کرے کہ جب انسان کو موت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا۔ عربی اس لیے کہ عرب کے لوگ اس قرآن کو سمجھیں اور پھر سمجھ کے لوگوں کو سمجھائیں۔ صحابہ کرام نے عربی میں قرآن سمجھا اور پھر فارس، روم ایسے علاقوں میں گئے جو عربی نہیں جانتے، انہیں قرآن سمجھایا۔ جب تک انگریز بر صغیر میں نہ آئے تھے لوگ عربی سیکھتے، جب قرآن تراویح میں پڑھا جاتا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ لیکن جب سے انگریزی کو فوقیت دی گئی اور ہم قرآن کی عربی سے غافل ہو گئے تو آج انگریزی خبریں، انگریزی اخبار سب کچھ ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن افسوس جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس قرآن پاک میں وعید کو بار بار بیان کیا، عذاب کے نقصانات، گناہ کے نقصانات اور اس کے ضمن میں جو عذاب ملے گا اس کی وعیدیں بار بار بیان کی گئی۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے دل میں کوئی فکر پیدا ہو، سوچ پیدا ہو۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ بلند و بالا ہے جو حقیقی بادشاہ اور سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ وحی ختم ہونے سے پہلے قرآن یاد کرنے کی جلدی نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی جو محبت فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اپنے محبوب کو یہ مقام و مرتبہ دیا۔ جب وحی نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت جبریل امین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں یاد کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی آپ کو یاد کروا دیں گے۔ سورہ قیامہ میں اس کا واضح ذکر ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور اس کے یاد کرانے کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں، آپ مشقتیں برداشت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فضل فرماتا ہے یہ بھی اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ارے محبوب آپ فرمائیے
عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہماری تعلیم ہے کہ جتنا بھی علم آ جائے، علم بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے. رب زدنی علما، اے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک عہد لیا کہ آپ درخت کے پاس نہیں جائیں گے، اس شجر ممنوع. فَنَسِيَ، بس آدم علیہ السلام بھول گئے. قرآن مجید فرقان حمید جب یہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور آگے فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کا ارادہ نہ پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے یہ ارادہ نہ کیا تھا. یہ آپ کو بھلا دیا گیا. اس میں حکمت تھی کہ 500 سال سے آپ جنت میں تھے اور آپ کو خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا تھا. جب قرآن مجید فرقان حمید نے وضاحت کر دی، اگر پھر بھی کوئی بے ادبی پر اتر آئے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرے تو وہ خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. ہم روزے کی حالت میں روزہ بھول کر کھا پی لیں تو بتائیے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. تو بھول معاف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھلا دیا. پھر اللہ کے نیک بندوں کی عاجزی دیکھیں کہ جان بوجھ کر وہ کوئی غلطی کرتے نہیں ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے بھلا دیا جائے کسی حکمت کے تحت تب بھی یہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، روتے ہیں. یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کا مقام ہے. کئی ایسے بزرگان دین گزرے، ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا وصال ہونے لگا، رو رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑے متحمل مزاج ہیں، کیا موت کی سختیوں سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا، میں نے کوئی ایک سجدہ بھی صحیح ادا نہ کیا. اب بتائیے جن کی زندگی وہ مشعل راہ ہے لیکن عاجزی اور خوف کا یہ عالم ہے، کہتے ایک سجدہ بھی میں نے صحیح ادا نہ کیا، تو یہ ان کی عاجزی ہے. اگر کوئی بے ادبی کرے اور کہے کہ انہوں نے ایک بھی سجدہ صحیح نہیں کیا تو وہ تو بے ادب ہوگا. اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں اور جتنی بھی عبادت کریں، یہاں تک کہ فرشتے جب کل بروز قیامت اپنا سر اٹھائیں گے عبادت سے، جب سے پیدا ہوئے ایسے فرشتے جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے سجدے میں ہیں، اور کل بروز قیامت وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے پروردگار ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. وہ تو معصوم عن الخطا ہے. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ خوف ہے، یہ خشیت ہے. ایسی باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ کا قرب نصیب ہو اور معرفت الہی اسے حاصل ہو. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. 16ویں پارے کے 15ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورہ طٰہٰ کا یہ 6واں رکوع ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب قیامت